السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاعراف ہے، سورت کا نمبر 7 ہے اور پارہ کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے آیت 151 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 152 سے انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالوہم غضب من ربہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیا ہے پچھلی جو سارا واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کا۔ وہ واقعہ ہم دیکھتے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے گائے کے بچے یعنی بچھڑے کو اپنا الہ بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، سینالوہم غضب من ربہم، ان قریب اللہ کا غصہ غضب ان پر نازل ہوگا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی، وکذالک نجزی المفترین، اور جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ایسے لوگوں کی یہی سزا ہوگی۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالوہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ بات ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ کے ہیں، پیچھے بھی پڑھی، اب پھر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب گائے کے بچڑے کو معبود بنانے کی بات کی ہے تو کہا اتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو۔ صرف خالی ترجمہ دیکھیں تو نظر آتا ہے جسے پکڑ لیا، لیکن پکڑنا یہاں مراد وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے تھے بچڑے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے الہ کا ورڈ بھی استعمال کیا جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب بھی بچھڑے کی عبادت کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا۔ مراد تو یہی تھا کہ بچڑے کو معبود پکڑ لیا، الہ پکڑ لیا، اپنا خدا بنا لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لفظ کبھی بھی قرآن میں استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کی عزت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جائے۔ تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ کے بات کو سننے کے لیے، وحی کو لینے کے لیے گئے تھے۔ پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگہبان بنا کے بھیجا، لیکن قوم نے حضرت ہارون کی بات نہیں مانی۔ ان کے دل میں غیر اللہ کی پوجا کی پہلے سے ہی عادت تھی۔ یہاں آ کے جب دیکھا کہ ان کے سربراہ، ان کے نبی حضرت موسیٰ ان کے سر پر نہیں ہیں، تو قوم نے اپنی منمانی شروع کر دی اور ایک غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑا جو کہ ایک سامری جادوگر نے سونے سے پگھلا کر بچڑے کی شکل کے ایک جانور بنایا تھا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں، اپنے بھائی پر غصہ کیا ہے، بھائی نے حضرت موسیٰ سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ مجھ پر قوم نے زبردستی کی، میری بات کو نہیں سنا۔ پچھلی آیت 151 میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اور میری قوم کو معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس بات کا جواب دیا ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے، تو اللہ نے آگے جواب دیا ہے، اے نبی میں معاف کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں نہیں کی تھی، لیکن جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوائی دے گا اور آخرت میں بھی رسوائی دے گا۔ وہ کس طرح سے اللہ کا غضب نازل ہوا تھا ان پر؟ بنی اسرائیل میں اب 3 قسم کے گروہ بن گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پوجا کرتا تھا، ان لوگوں کو روکتا نہیں تھا، خود بھی کرتا تھا، دوسروں کو کہتا تھا گائے کی پوجا کرو، اللہ کو چھوڑ دو، حضرت موسیٰ کو چھوڑ دو۔ اور دوسرا گروپ تھا جو لوگوں کو کہتا تھا نہیں، اللہ کی پرستش کرو، حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانو،
اور ان غیر اللہ کی جیسی چیزوں کی پوجا مت کرو۔ تیسرا گروہ تھا جو خود بھی بچڑی کی پوجا نہیں کرتا تھا لیکن وہ دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان پر غصہ کرے گا، غضب کرے گا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، تو قوم نے جلدی سے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن اس معافی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے جن لوگوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی اور دوسروں کو بھی منع کرتے رہے، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، چاہے وہ ان کے سگے رشتہ دار کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے گائے کی پوجا نہ تو کی تھی اور نہ ہی دوسروں کو منع کیا تھا، یہ لوگ اب اپنے جو انہوں نے جرم کیا اس احساس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، اللہ ہم نے خود تو پوجا نہیں کی لیکن ہم منع نہ کر سکے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، لیکن اس معافی کے لیے شرط یہ تھی کہ ان کو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا پڑا، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ یہاں پر جو اللہ نے بات کی وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ذلت۔ دنیا کی زندگی میں ذلت کیسے ہوئی؟ اب تا قیامت یہ لوگ قرآن میں پڑھے جاتے رہیں گے، ان کا قصہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہود کی کتابوں میں بھی ان کے قصے ملتے ہیں، تو یہ لوگ یاد کیے جائیں گے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اللہ نے ان کو کیا سزائیں دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی معاف کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، ستار ہے۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں، نادانیاں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، اور ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ ایسی قابلیت ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو ظاہر نہیں کر رہے، یا ہم بہت نیک ہیں۔ نہیں، اللہ ستار ہے، اللہ موقع دیتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں۔ آیت 153 ہے والذین عملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہیں، ثم تابوا من بعدہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے، وآمنوا، اور ایمان لے کر آگئے ہیں، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک اس کے بعد آپ کا اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے توبہ کا بات، یعنی جو لوگوں نے توبہ کی ہے اللہ سے، ان لوگوں نے جن سے سزا ہو گئی، غلطی ہو گئی، خود تو انہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کیا تھا، اب ان کو اپنے جرم کا اعتراف ہوا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوری کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جنہوں نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور اب سیدھے راستے کی طرف انہوں نے چلنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی شان والی ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اس آیت کے حوالے سے پتہ چلا کہ دنیا میں ہی اللہ نے معاف کر دیا تھا، اب کل قیامت کے دن ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں قتل کر دیے گئے تھے، جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، وہ لوگ دنیا میں بھی قتل ہو گئے اور کل قیامت کے دن وہ سزاوار بھی ہوں گے، جہنم میں بھی جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، دنیا میں بھی وہ سزا کے مرتکب نہیں ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ بخش دیے جائیں گے۔ آگے ہے آیت 154 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى غَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا، یہ سارا واقعہ جب ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب حضرت موسیٰ نے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اللہ کی رحمت کی دعا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، کچھ کو معاف کر دیا جائے گا، وہ بات بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی معافی دے دی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کا غصہ تھوڑا دور ہو گیا، یہ سارا واقعہ ہو چکا، تو حضرت موسیٰ نے تھوڑا جب ہوش آیا، یوں کہہ لیں کہ غصہ دور ہوا، ٹھنڈے ہو گئے، تو انہوں نے وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ دی تھی، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، غصے میں جب اپنے بھائی کے ساتھ غصہ کر رہے تھے تو وہ تختیاں انہوں نے الواح زمین پر پھینک دی تھی، تو انہوں نے وہ الواح اٹھائیں، وہ تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختہا ہدی ورحمہ، ان تختیوں میں جو بات لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ تورات جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے
وہ رحمہ اور رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تورات سراسر رہنمائی ہے، رحمت ہے، لیکن اس رحمت کو، اس رہنمائی کو وہی شخص اپنے حصے میں لے سکتا ہے جو اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا اور ڈرتا رہے گا اپنے رب سے۔ چنانچہ اس آیت کی روح سے مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو اپنا ہوش آیا، ان کا غصہ ان سے دور ہوا، تو انہوں نے وہی تختیاں زمین سے اٹھائیں۔ ان تختیوں میں ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کے لیے ہدایت لکھی تھی، قوم کے لیے رحمت تھی۔ رحمت اس انداز سے تھی کہ جو اس ہدایت کو فالو کرے گا، جو اس تختیوں میں لکھے ہوئے تھے، میسج تھے، جو کام لکھے ہوئے تھے، جو قوم اس پر عمل کرے گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مزید رہنمائی کے دروازے کھولیں گے، اور جو اس تختیوں پر لکھے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، مزید رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان تختیوں کے مختلف نسخے تیار کروائے جو کہ مختلف قبائل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ 12 قبائل تھے حضرت موسیٰ کے پاس، اور جب بھی کوئی بات یا میسیج آتی تو 12 قبیلوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ میسیج پہنچانا ہوتا تھا۔ 12 قبیلے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے آگے جو نسل چلی وہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تختیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی، جن پر اللہ کے احکامات تھے، کچھ کام کرنے سے کا حکم دیا تھا اللہ نے، کچھ کام کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا تھا، وہ تختیوں کے مختلف نسخے بنوائے اور تمام جو 12 کی 12 قبائل تھے ان کی طرف حضرت موسیٰ نے بھیجا اور ان کو کہا جو ان احکامات پر عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مزید اپنی رحمت میں کر لے گا۔ یہ نسخے سراسر ہدایت ہیں، ان پیغامات میں، ان احکامات میں سراسر اللہ کی رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ان کو پڑھے گا، ان پر عمل کرے گا۔ اچھا، اسی طرح سے قرآن بھی مفسرین کہتے ہیں قرآن کے حقوق ہیں کچھ۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کیجیے پراپر وے میں، اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کے بعد اس میسیج کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کیا جائے، اس کے بعد قرآن کے اس میسیج کو جو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سمجھا ہے، آپ نے عمل کیا ہے، وہ دوسروں تک پہنچایا جائے جہاں تک اس کی کو پہنچانے کی آپ کے اندر طاقت اور سکت ہے۔ یہ ہے قرآن کے حقوق۔ اسی طرح باقی جو الہامی بکس آئی تھیں، تورات، انجیل اور زبور، ان سب کا بھی یہی حقوق تھے۔ کیا اللہ جو میسیج ان بکس میں دیے تھے وہ میسیج نبیوں کو قوم تک پہنچانے تھے، اور آگے قوم جو پڑھ رہی تھی ان کا حق تھا کہ وہ آگے اپنے عزیز و اقارب کے گرد و نواح کے لوگوں کو وہ میسیج پہنچائیں۔ یہ بات تورات میں بھی تھی اور باقی تمام الہامی کتب میں بھی تھی۔ آیت نمبر ہے 155، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے چن لیے کچھ بندے، کتنے؟ 70 رجلاً، 70 آدمی، لِمِيقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب پھر ان کو پکڑ لیا رجف نے، رجف کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، زلزلے کو۔ قال، اللہ نے کہا، ربی، حضرت موسیٰ نے کہا، ربی لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل، اس سے پہلے قتل کر دیتا ان کو، وَإِيَّایَ، اور مجھ کو۔ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا عربی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کی تفسیر کریں گے۔ تو یہاں آیت نمبر 151 سے بات شروع ہوئی ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو چن لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ وہ تختیاں جو ہیں، الواح جو ہیں، ان کے مختلف نسخے کروائے اور تمام قبائل کی طرف دیے، اور یہ میسیج دیا کہ سب ان میسیج پہ، ان احکامات پر عمل کریں گے، اور یہ احکام، یہ تختیاں، یہ الواح مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، جو میں کوہ طور پر گیا تھا تب مجھے یہ دی گئی ہیں۔ تو قوم نے ان میسیج کو لے کر ماننے کی بجائے، عمل کرنے کی بجائے، آگے سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ تختیاں، یہ الواح، یا ان الواح میں جو میسیج آیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے،
ہم کیسے یقین کر لیں اے موسیٰ، آپ اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ کے حضور پیش ہوئے تھے، اور اللہ نے آپ کو سارا یہ میسج دیا ہے، یہ تختیاں دی ہیں، یہ تورات دی ہے۔ اب حضرت موسیٰ ظاہر ایک نئی پریشانی میں آ گئے، تو یہ معاملہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ اس قوم سے ہی پوچھیں ان کا کیا مطالبہ ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں خود کوہ طور پر، اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، ہم بھی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، اللہ کو سن نہیں لیتے، ہم ان میسیج پر، اس تورات پر یا ان الواح پر بالکل بھی عمل نہیں کرنے والے۔ اب ایک نیا مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آ گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا میں اب ساری قوم کو تو نہیں لے جا سکتا، ایسا ہے کہ تم میں سے جو معتبر اور قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے کے سارے میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں سے 6 بڑے بڑے معتبر یا سردار قسم کے آدمی حضرت موسیٰ نے چنے۔ اب یہ ٹوٹل 72 لوگ بنتے ہیں، 72۔ 12 قبیلوں میں سے 6 لوگ جب چنے گئے تو ٹوٹل بنے 72۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو حضرت موسیٰ کو جو میسج دیا تھا، جب حضرت موسیٰ اللہ سے، اصل میں جب بھی حضرت موسیٰ کو کوئی بات کرنی ہوتی تھی قوم کے لیے تو ان کو کوہ طور پر جانا ہوتا تھا، کیونکہ کوہ طور پر جا کے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ کے بھیجا تھا 70 رجلا، 70 آدمی میرے پاس لے آنا۔ اب حضرت موسیٰ اگر قوم کو یہ بات کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 70 کو ہی مانگا ہے اور 70 ہی جا سکتے، تو قوم پھر جو ہے وہ لڑائی کا شکار ہو جاتی۔ تو حضرت موسیٰ نے بڑی حکمت سے کام لیا، 72 آدمی چن تو لیے ان میں سے، اور کہا کہ تم میں سے میں 2 آدمیوں کو رضاکارانہ طور پر پیچھے چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ تم قوم کو پیچھے سے سنبھالنا، اور باقی یہ 70 لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ حکمت اور دانش سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام لیا، چنانچہ 2 لوگ پیچھے رہ گئے، وہ قوم کا خیال کرنے کے لیے رہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، باقی 70 لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پر گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ موجود تھے، تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ان کے سامنے ہم کلام ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو قوم کا پیغام دیا اور کہا کہ میری قوم چاہتی ہے کہ جب تک ہم آپ کو واضح، اللہ کو کہا، ہم آپ کو واضح دیکھ نہیں لیتے، اس وقت ہم یقین نہیں کریں گے کہ یہ تورات واقعتاً اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور ہم اس پر عمل نہیں کرنے والے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کو مجھے دیکھنا ہی ہے تو سامنے جو پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھیں، وہاں میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اور اگر یہ وہ تجلی برداشت کر پائے تو یہ لوگوں کو میں اپنا آپ دکھا دوں گا، اگر وہ تجلی یہ برداشت نہ کر پائے یہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم پیچھے بات پڑھ چکے ہیں، یہی مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہٹ درمی کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو اللہ کو دیکھنے کا شوق تھا، جذبہ تھا، اور وہ محبت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بھی یہی کہا تھا، سامنے پہاڑ ہے، میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تم اس تجلی کو برداشت کر پائے تو میں تمہیں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ تو کیا ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ صاعقہ کی وجہ سے، اس تجلی کی وجہ سے وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر ہوش آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کہا اللہ میں تیرے جلال کو بالکل برداشت، تیرے خوبصورتی کو، تیری بڑی جو شان ہے، میں اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ سمجھ گئے کہ انسانی اس دنیاوی آنکھ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ جیسے نبی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، تو یہ بیچارے 70 لوگ کس کھیت کی مولی تھے۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، جب اللہ نے اپنا تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو یہ لرز گئے، نہ صرف یہ لرزے بلکہ وہ پہاڑ بھی لرز گیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ وہیں پر مر گئے، فوت ہو گئے۔ فلما اخذتهم رجفہ، جب ان کے اوپر رجفہ آ گیا، زلزلہ آ گیا یا پھر کڑک آ گئی، تو یہ سارے کے سارے لوگ وہیں مر گئے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ پیچھے سورہ البقرہ میں آیت 54 سے لے کر 60 تک یہ تفصیل سے یہ بات آ گئی ہے، اور یہاں پر وہی بات مزید چل رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ساری کی ساری قوم، وہ بھی قوم کے وہ معتبر اور سردار قسم کے لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں،
اگر وہ لوگ یہیں مرے رہ گئے تو قوم تو مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ تو پہلے ہی میرے خلاف ہے، اور میں یہاں ان کو مرے ہوئے کو چھوڑ کر قوم کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ سارا الزام مجھ پر آئے گا، اور نہ ہی ان فوت شدہ لوگوں کے پاس ہمیشہ رہ سکتا ہوں، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر میں خالی ہاتھ قوم کے پاس گیا تو قوم میرے خلاف ہو جائے گی، وہ پہلے ہی میرے خلاف ہیں۔ قولا، اب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے خطاب کیا، کیسے بات کی؟ قال ربی لو شئت اخلقتہم من قبل و ایایا، اے اللہ ان کو اگر مارنا ہی تھا، اگر ہماری قسمت میں، ان کی قسمت میں، مقدر میں اب موت کا وقت آ ہی چکا ہے، اگر مارنا ہی تھا تو اس سے پہلے مار دیتے، ان کو بھی مار دیتے، مجھے بھی مار دیتے، یہاں لا کے اس انداز میں کیوں مارا؟ کیونکہ سارا بلیم تو مجھ پر آئے گا۔ تہلکنا بما فعل السفہاء منا، اس طرح سے یہ سارے کا سارا جرم ان ندانوں نے جو کیا ہے، ان کا کچھ ندانوں نے ان میں سے جو غلطی کر لی ہے اس کا جرم سب پر تو نہیں عائد ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت موسیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 70 کے 70 قوم کے لوگوں نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی حضرت موسیٰ سے، ہم چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگوں کو لے کے جاؤں گا تو بات نہیں ہوگی، اس طرح سے قبیلے سارے 12 کے 12 قبائل کے کچھ لوگوں کو لے کر جانا صحیح رہے گا، تاکہ سارے قبیلوں کو یقین آ جائے۔ تو سارے لوگوں نے اللہ سے کو دیکھنے کی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ لوگوں نے کی تھی جو کہ نادان تھے، دین کے لحاظ سے کہہ لیں، تقوی کے لحاظ سے مضبوط نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اللہ ہم میں سے جو کچھ نادان لوگوں نے غلطی کی ہے، تجھے دیکھنے کی فرمائش کی ہے، اس کی وجہ سے کیا سب کو مار دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، اگر ایسا ہو گیا پھر تو یہ تیری بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ تضل بہا من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اللہ جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، اللہ تو ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا سرپرست ہے۔ فاغفر لنا، چنانچہ ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اللہ تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ یہ دعا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سن لیا، تو اب وہ جو 70 کے 70 لوگ تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، معافی دے دی، زندگی بخش دی، اور وہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے کے سارے ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان سب نے اللہ سے پرومس کیا تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں تفصیل سے یہ بات آئی ہے، انہوں نے اللہ سے وہاں پر کوہ طور والے میدان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، اور اللہ سے پرومس کیا تھا ہم گھر جا کے تورات کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اللہ نے کہا تھا خذو، پکڑ لو، بقوتن، اس کتاب کو، تورات کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پنش کے طور پر پہاڑ ان کے اوپر منڈلانا شروع ہو گیا، یعنی پہاڑ ان کے سر پر اس طرح سے آ کے کھڑا ہو گیا تھا جیسے کسی کے سر کے اوپر بادل ہو۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ اب تم لوگوں نے موت کو بھی دیکھ لیا ہے، موت کے بعد زندگی کو بھی دیکھ لیا ہے، اب پکا مجھ سے پرومس کر کے یہاں سے جانا ہے، جب گھروں کو دوبارہ جاؤ گے تو تورات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی اس کو صحیح، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور کبھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ قوم وہاں سے پرومس کر کے اللہ تعالیٰ سے واپس آئی تھی۔ آج بھی یہ پہاڑ جو ہے ایسے ہی موجود ہے، وہاں پر کوہ طور کے بالکل سامنے ہے، اور کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ سرخ چٹان ہے، یعنی سرخ کلر کا پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے اس کی سب سے بڑی جو خاصیت یہ ہے وہ یہ ہے کہ دن کے وقت انتہائی شدید گرم ہوتا ہے، اور رات کے وقت وہاں کا درجہ حرارت انتہائی سرد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مائنس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی سیاح لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر کوہ طور کے اوپر جو چڑھتے ہیں وہ دن کے ٹائم پہ نہیں چڑھتے، وہ رات کے ٹائم چڑھتے ہیں، رات کے ابتدائی یا سینٹر والے ٹائم پر چڑھتے ہیں۔ اس وقت نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے دن کے چڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تک درجہ حرارت مائنس تک جاتا ہے، اور پھر دن کے چڑھنے کے آغاز پر دوبارہ ٹمپریچر جو ہے نارمل حالت میں آ جاتا ہے، اور آفٹر فجر یا سن سیٹ ٹمپریچر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے دن چڑھ جاتا ہے یا نون کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔
تو یہ کوہ طور کی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی اور یہ دنیا میں صرف کوہ طور کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنی بھی چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے پہاڑ ہیں، سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ کوہ طور جیسے ہیں، یعنی سرخ پہاڑ ہیں، ان سب کا ٹمپریچر سیم ہے، وہاں کا ماحول سیم ہے۔ لیکن کوہ طور کے بالکل سامنے ایک پہاڑ ہے جو کہ اب پہاڑ نہیں اتنا ہے، تھوڑا سا پہاڑ کے ٹائپ کا، یا کہہ لو کہ ایک اونچی ڈھلوان اور اس کے نیچے وادی ہے پوری کی پوری۔ صرف وہ ایک پہاڑ ایسا ہے جو کہ مٹی کا لگتا ہے یا چھوٹی چھوٹی بجری ٹائپ لگتا ہے، اور وہاں جتنے بھی سیاح لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ گائیڈر جو لوگ ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تجلی ڈالی ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ کو ہی زیادہ پتہ ہے کیا بات ہے، لیکن لوگوں کے بتانے، سیاح جو گائیڈر ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کے بتانے کے مطابق اور قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھ تو یہی آتا ہے کہ جب پورا علاقہ ایک جیسے پہاڑوں والا ہے تو صرف ایک وہ پہاڑ ڈفرینٹ کیوں ہے، اور وہ بھی کوہ طور کے بالکل سامنے۔ تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہے۔ چنانچہ اس طرح کے بہت سے اللہ کے نشانیاں، آیات دنیا میں موجود ہیں تاکہ ہم انسان اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ اپنایا، جب بھی ان سے غلطی ہوئی، ان کی قوم سے غلطی ہوئی، اللہ کے سامنے فوراً وہ جھک گئے، فوراً اللہ سے توبہ کی، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ ہم بھی ان کی زندگی کے سبق سیکھتے ہوئے جب بھی ہم سے کوئی غلطی یا خطا ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے رحم کی اپیل کریں، مغفرت کی اپیل کریں۔ اللہ سب سے بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کوئی اس کے سامنے مانگتا ہے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا ہے۔ اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔